اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و حاضرین، ڈاکٹر محمد افضال الحق صدیقی آپ کی خدمت میں امراض و علاج کا ایک نیا پروگرام پیش کرتا ہوں۔ امید ہے آپ ایسے پروگراموں سے مستفید ہوتے ہوں گے اور دن بدن آپ کے نالج میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بہت شدید اور پریشان کن بیماری یا علامات کے بارے میں۔ میں پہلے علامات بتاؤں گا، پھر آخر میں علاج بتاؤں گا۔ علامات کچھ اس طرح ہیں: دل، دماغ اور ٹانگوں کو خون پہنچانے والی نسوں کا تنگ ہو جانا، جس سے دل کے پٹھوں کو خون کم ملنے سے ان پٹھوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ دماغ کے کسی حصے کو خون کم ملنے سے جزوی ادرنگ، اور ٹانگوں کو خون کم ملنے سے پنڈلیوں میں اینٹھن کا پیدا ہونا۔ نیز جسم میں دوران خون کی کمی شریانوں میں ہو یا وریدوں میں ہو، اس سے پیدا شدہ امراض جیسے جزوی ادرنگ، پیشاورانہ، ہاتھ پاؤں کی اینٹھن، اعضاء کا سن ہونا، سرسراہٹ، جسم پر چیمٹیاں رینگنے کا احساس، پاؤں اور پنڈلیوں کا سن ہو جانا، یہ اس کی علامات ہیں۔ اور اسباب جو ہیں، دوران خون کی کمی کی وجہ سے اعضاء کو خون کی رسد کم ہو جانے سے یا وریدوں میں خون کے رک جانے سے، اس میں اعضاء کے سن ہونے سے لے کر جزوی ادرنگ تک شامل ہے۔ خون کی سپلائی کم ہو تو آکسیجن اور غذا کی کمی کی وجہ سے خون کی سطحی نالیوں میں تشنج پیدا ہوتا ہے، جس سے خون رک جانے سے متعلقہ اعضاء میں اینٹھن پیدا ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے یا ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا اثر نظام ہضم پر بھی اور دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ دوران خون میں کمی جسم کی مخصوص حرارت کو بھی گھٹاتی ہے، جس سے جسم میں موجود زہریلے مادے جلن اور سوزش کا سبب بنتے ہیں، جن سے پٹھے اور ملکہ رگ و ریشے متاثر ہو کر تنزلی تبدیلیوں کو جنم دیتے ہیں۔ دوران خون کی کمی کی وجہ سے جو اعصابی اور ذہنی تغیر ہوتا ہے، اس کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے۔ جو ادویات میں بتانے جا رہا ہوں وہ دل کو خون سپلائی کرنے والے پورے نظام کو تقویت دیتی ہیں۔ جسم اور دیگر اہم اعضاء مثلاً دل، جگر اور گردوں کی کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ یہ ادویات دوران خون کی خرابیوں اور دوران خون کو بھی درست کرتی ہیں۔ یہ اعصاب پر اثر انداز ہو کر دوران خون کو بڑھاتی ہیں۔ شریانوں میں چربیلے مادوں کو تحلیل کرتی ہیں۔ خون میں الیکٹرولائٹس یعنی نمکیات کے محلول کے توازن کو درست کرتی ہیں۔ یہ عدم توازن بھی تشنج کا باعث بنتا ہے۔ ان ادویات سے عضلات کا تناؤ بھی دور ہو جاتا ہے، جس سے اعصاب میں اور غدودوں کی ریزش میں نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے اور نظام ہضم بھی ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین، آج میں نے جو علامات بیان کی ہیں، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اکثر و بیشتر فالج کے مریضوں میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ان ادویات میں زخموں میں خون کا سیلان بھی پایا جاتا ہے، اور خون کی چھوٹی باریک نالیوں کے پھٹ جانے سے یا تحلیل ہو جانے سے بھی یہ ادویات کارآمد ہیں۔ ناظرین، فالج میں اکثر و بیشتر دماغ کی کوئی باریک شریان پھٹ جاتی ہے یا پھیل جاتی ہے۔ یہ ادویات وہاں تک اثر انداز ہو کر مرمت کرتی ہیں۔ ان ادویات میں کلکریا فلور، کونیم، میگنیشیا کارب، کریٹیگس اور گیلیم شامل ہیں۔ مزید برآں ارنیکا، کیوپرمیڈ، ٹوبیکم، ملی لوٹس، ارینیا ڈائیڈیما شامل ہیں۔ ان کے نام PK14 کا نام ہے کلاپاریسٹ، CLAUPAREST، کلاپاریسٹ۔ PK14 ہے یہ، اور PK12 کا نام ہے کنگوسٹ۔ یہ دونوں ادویات استعمال کرنے سے انشاءاللہ فالج کے مریضوں کو بہت افاقہ ہوگا، اور عام جو ٹانگیں سن ہوتی ہیں یا ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں وہ تو اس دوائی سے فوراً ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی مقدار خوراک جو ہے یہ ہے 15 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ پانی میں ملا کر۔ پہلے PK14 دینی ہے، اور پھر 10 یا 15 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھ کر پھر PK12 جو ہے وہ دینی ہے وہ بھی 15 قطرے 3 سے 4 مرتبہ روزانہ پانی میں ڈال کر۔ اور بچے جو ہیں 5 سے 10 سال تک، ان کو 5 سے 10 قطرے دینے ہیں پانی میں ڈال کر 5 7 8 قطرے بہت ہونے کے لیے۔ اور خدا نخواستہ کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اسے صرف 3 قطرے دینے ہیں 4 مرتبہ پانی میں ڈال کر، اور قطرے ہمیشہ
خواتین حضرات گن کے ڈال لیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کیونکہ اکثر لوگ جھاڑ کے ڈالتے ہیں قطرے تو وہ ایک دفعہ جھاڑنے سے 10 قطرے چلے جاتے ہیں, تو 10 دفعہ جھاڑنے سے تقریباً 80-90-100 قطرے چلے جاتے ہیں. پھر بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کئی دفعہ فون آتا ہے کہ جی قطرے پیے تھے تو الٹی ہو گئی. تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیسے گن کے ڈالے تھے یا جھاڑ جھاڑ کے ڈالے تھے؟ کہتے ہیں جی ایسے ایسے کر کے ڈالے تھے. میں نے کہا یہ تو پھر غلط ہے نا, آپ نے بوتل کو لانا نہیں ہے, ایک جگہ رکھنا ہے بوتل کو اور پھر کاؤنٹ کرنا ہے قطرے. یہ ہر ہومیوپیتھی کی دوائی کے لیے ضروری ہے. تو میں نے ان دونوں دوائیوں کو بہت آزمایا ہے اور بہت حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں. کئی لوگوں کو جن کی تھوڑی بہتی ہاتھ پاؤں وغیرہ سن ہوتے ہیں وہ تو فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب 5-7 دنوں میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ بلڈ سرکولیشن کو بھی یہ ادویات ٹھیک کرتی ہیں. اگر فالج بہت پرانا نہ ہو, یعنی کہ کوئی 1-2-4-3 مہینے کا ہو, تو ارنیکا CM کی ایک خوراک ہر ہفتے میں دی جائے. 4 خوراکیں دینے کے بعد پھر ہر 10 دن بعد دی جائے. 4 خوراکیں ہر 10 دن بعد دی جائیں. افاقہ ہونے کے بعد ہر 15 دن بعد ایک خوراک دی جائے. تو یہ ارنیکا CM کی خوراکیں آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے آپ بنوا سکتے ہیں. وہ آپ کو گولیاں بنا دیں گے یا پوڑیاں بنا دیں گے, تو اس کی بوتل لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو فالج میں ناظرین و حاضرین یاد رکھیں کہ مناسب مالش یا فزیوتھراپی کرنا جو ہے وہ اور یا ایکسرسائز کرنا بہت بہتر نتائج دے سکتا ہے. بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھا جائے, قبض کا خیال رکھا جائے, مریض کی حوصلہ افزائی اور دلجوئی کی جائے اور مریض کو وقت دیا جائے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. یہ چیز تمام اہل خانہ کی باہمی تعاون سے ہوتی ہے. اکثر اوقات فالج کے مریض آہستہ آہستہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں. بعض تو بالکل نارمل ہو جاتے ہیں اور بعض چھڑی کے سہارے اپنے بات وغیرہ میں جا سکتے ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ اپنی بقیہ زندگی اپنے بستر پر گزارتے ہیں. اصل میں اس میں عمر اور صحت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور مرض کے حملے کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ مائنر ہوا ہے یا سویر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ناگہانی امراض اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. آخر میں آج کا پیغام وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھیے ترجمہ کے ساتھ اور بچوں کو بھی پڑھائیے ترجمہ کے ساتھ. اسی طرح نماز بھی بچوں کو ترجمہ کے ساتھ یاد کرائیے. یقین کیجئے کہ 70-80 سال کے جو بزرگ ہیں ان سے بھی پوچھیں تو ان کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا اور نہ ہی نماز کا ترجمہ آتا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. آپ ابھی سے اپنے بچوں کو نماز کا اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھائیے. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی حکومت کو یہ بات پہنچائے کہ عربی جہاں بھی لکھی ہوئی ہو, چاہے وہ صرف کلمہ شریف ہو یا درود شریف ہو یا نماز ہو یا قرآن مجید ہو, اس کا ترجمہ ساتھ لکھنا ضروری قرار دے دیا جائے. یعنی کہ بغیر ترجمے کے قرآن مجید پاکستان میں وافر مقدار میں مل رہے ہیں, تو ان کے پڑھنے سے وہ مقصد حل نہیں ہوتا جو با ترجمہ پڑھنے سے حل ہوتا ہے. پہلے ترجمہ پڑھیں, تفسیر پھر بعد کی بات ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو ورنہ پھر اگر آدمی کو ترجمہ نہ آئے تو پھر وہ نماز کے دوران اپنی دکان کا حساب کتاب بھی کرتا رہتا ہے. نماز میں جب توجہ نہیں ہوگی, پورا دھیان نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا. مزہ تب ہی آئے گا جب ترجمہ آپ کو آتا ہوگا. تو امید ہے کہ آپ کو میری بات یہ پسند آئی ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیں, لائک شیئر اور سبسکرائب کریں, اور امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دینی دنیاوی خوشیاں عطا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیا کریں. پاکستان زندہ باد.